ویلکم بیک ناظرین. سر آپ کے پیش رو لالا فضل الرحمان کہا جاتا ہے کہ کثرت مینوشی کے سبب دفتر میں کم اور اسپتال میں زیادہ ہوتے تھے. اب جب کہ آپ ان کے منصب جلیلہ پہ قابض ہو چکے ہیں, پوری طرح سے آپ نے یہ منصب ہتھیا لیا ہے, تو ان کی میڈیکل فیسلٹی ابھی بھی برقرار ہے یا وہ اپنے ذاتی پیسوں سے علاج کراتے ہیں؟ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہے ان کی یوٹیوب پہ, اگر آپ چاہیں تو. جہاں تک ایڈمنسٹریٹر صاحب کا تعلق ہے, فضل الرحمان صاحب کا, تو ان کی طبیعت واقعی خراب تھی اور ہاسپٹلائز رہے ہیں, اور جس زمانے میں وہ ہاسپٹلائز رہے ہیں آبویسلی وہ سرکاری علاج ہونا چاہیے تھا, اس کا ہوا ہے, لیکن اب وہ بہرحال اس شوق کی قیمت عوام کے بجٹ سے کیوں ادا کی گئی؟ نہیں, ایسا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے کہ وہ سر یوٹیوب میرا خیال ہے آپ رجوع نہیں کرتے اس سے, یا اخبارات ٹائم نہیں ملتا. اخبارات کم پڑھتے ہیں؟ اخبارات پڑھتا ہوں, لیکن میں ایسی خبر اخبار میں کم سے کم میں نے نہیں پڑھی, کہ یوٹیوب میں نے دیکھی نہیں, اخبار میں پڑھی نہیں. سر باقاعدہ کوریج ہوئی ہے, میڈیا کو کھانے کمانے کا اچھا موقع فراہم کیا گیا تھا. اچھا, اگر ایسا ہے تو میں دیکھوں گا کہ ایسا کیوں ہوا. کے ایم سی کی ویب سائٹ پہ ایک آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بتاتا ہوں. آج کے پرآشوب دور میں شہریوں کو ہنسانا اور ان کے غم غلط کرنا صدقہ جاریہ ہے. اس حساب سے تو آپ صدقات اور خیرات کے جو ہول سیل ٹھیکیدار ہیں, کیونکہ آج کل کے ایم سی کی کارکردگی دیکھ کے پوری دنیا, صرف شہر نہیں پوری دنیا ہنس رہی ہے. کس حوالے سے آپ بتائیے کیا کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے, اس وقت کراچی گندگی غلاظت کا ڈھیر ہو چکا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو کسی زمانے میں ہوئی تھی, آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اپنے ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے کچھ نہ کچھ فلائی اوورز کا انتظام کیا جا چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ دیکھیے, اس وقت جو صورتحال ہے, میں آپ کو بولنے کا موقع دے تو بتاؤں کہ ہب ریور روڈ کی کنسٹرکشن جاری ہے اس وقت. یہ ایک آرٹری ہے جو کہ ایک الٹرنیٹ آرٹری ہے, جو کہ آپ کو پورے بلدیہ ٹاؤن اور سائٹ کے ایریا کو سہولت فراہم کرے گی. یہ کام جاری ہے. ادھر مہران ہائی وے کا کام جاری ہے, جو کہ نیشنل ہائی وے کی ایک پیرل آرٹری بن رہی ہے, جو کہ پوری بھینس کالونی اور پورا انڈسٹریل ایریا کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. ای پی زی کو وہ سپورٹ کرے گی. آپ کا نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں وہ باکس کلورٹ کی جہاں تک بات ہے, تو وہ باکس کلورٹ کنسٹرکشن کے آخری مراحل میں ہے. موسمیات سے ایک بڑا روڈ ہم نے سپر ہائی وے کو ملا رہے ہیں, وہ کام چل رہا ہے. شاہراہ سعدی کا کام ابھی ہوا ہے. بنارس کو ہم نے کمپلیٹ کر کے اور اوپر کا کھول دیا ہے. نیچے کا کام ایڈ گریڈ کا بنارس کا چل رہا ہے. شاہراہ بیدل ہم نے کمپلیٹ کی ہے. اس وقت جو ہے 50 سے زائد جو چھوٹی اور درمیانی حجم کی اسکیمیں چل رہی ہیں. کاز وے کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, جس میں کہ روزانہ ایکسیڈنٹ ہوا کرتے تھے, ہیڈ وے ہوتے تھے, ہیڈ آن کلوژنز ہوتے تھے, ان کو ہم نے کاز وے کو ڈولائز کیا ہے, اور باقی کام اس کے اندر جاری ہے. ملیر میں انٹرسیکشن ایک جس میں بہت زیادہ پرابلم تھی, اس کو ہم نے کنسٹرکشن کا کام اس میں جاری ہے. آپ کے آس پاس میں یا خدا نخواستہ آپ کو عارضہ قلب لاحق ہے؟ نہیں. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز آخری مرتبہ کب جا کر کے آپ نے وزٹ کیا تھا؟ کوئی 3 ہفتے ہوئے ہوں گے. سب کچھ صحیح لگا آپ کو معمول کے مطابق تھا؟ جی, معمول کے مطابق ہے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں حال یہ ہے کہ اس وقت اگر ایک عام آدمی وہاں جاتا ہے علاج معالجے کے لیے, تو بغیر کسی کی سفارش کے اس کو وہاں پہ لفٹ نہیں کرایا جاتا. اینجیوگرافی جس کی آپ مجھے گانا گا رہے ہیں, اینجیوگرافی کروانا تو دور کی بات ہے, وہاں سے 2 روپے والی کوئی ٹیبلٹ بھی بغیر سفارش کے نہیں لے سکتا. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز جب انوگریٹ ہوا تھا تو اس کی حال یہ نہیں تھی جو آج کل ہے. عباسی شہید اسپتال کے بعد یہ دوسرا انسٹیٹیوشن بن چکا ہے جس کے بارے میں لوگ اب جاتے ہوئے سوال اٹھاتے ہیں, لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے. آپ ان تمام باتوں سے اگر آگاہ نہیں ہیں تو آپ کو اس کرسی پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے. دیکھیں, KIHD میں کچھ پرابلمس میڈیسن کے حوالے سے تھیں, لیکن اب دور ہو گئی. ہم نے میڈیسنس کا ایشو یہ تھا کہ میڈیسنس کے جتنے سپلائر جو پولیٹیسائزڈ ہو رہا ہے وہ ادارہ, اس کے بارے میں بات کیجیے. میڈیسن کے اوپر بعد میں آئیں گے. جی, پولیٹیسائز کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پر جو اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اسحاق, وہ ایک پروفیشنل کارڈیولوجسٹ ہے, اور کسی حوالے سے ان کا کسی پولیٹیکل نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہ کسی سے تعلق ہے. ان کے اوپر تو میں سوال ہی نہیں اٹھا رہا سر, وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہوں گے, بالکل وہ دنیا کے آخری اچھے ڈاکٹر ہیں. پولیٹیسائزیشن کے اوپر آ جائیے. پولیٹیسائزیشن سے کیا مراد ہے آپ؟ ایڈمنسٹریشن جو وہاں پہ ہو رہی ہے, جو وہاں پہ مریضوں کی حالت زار ہے, اس کے اوپر آ جائیے نا. بڑا واضح سا سوال ہے سر. دیکھیں, وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے, وہاں کسی سیاسی جماعت کا کوئی ہولڈ ہے؟ لوگ جو کلیم کر رہے ہیں ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں, سیاسی جماعت کی جہاں تک تعلق ہے, تو اگر جہاں پر بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کو ووٹ تو دیتے. تو اگر KIHD کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اگر کسی سیاسی پارٹی کو, دیکھیں کوئی بھی آدمی جو رہتا ہے اس شہر میں یا اس ملک میں, وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کو ووٹ تو دیتا ہے نا الیکشن کے وقت. تو اس کو اگر اس طرح سے کہا جائے کہ جی وہ فلاں سیاسی پارٹی کو ووٹ دینے والے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے, تو ہر ایریے کا اپنا ایک مزاج ہے. اب آبویسلی اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہی وہاں پر زیادہ امپلائمنٹ پہ ہوں گے. ویسٹ ہے تو ویسٹ کے لوگ وہاں پر زیادہ ہوں گے, اور ساؤتھ ہے تو ساؤتھ کے زیادہ ہوں گے. تو
اگر اس کو اس طرح سے آپ منطبق کر رہے ہیں تو آپ کی بات میں یہ اضافہ کروں گا کہ ادروائز وہاں پر کام ٹھیک ہے. آپ کی ویب سائٹ پہ ایک اور لطیفہ درج ہے، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اور شہری سہولیات کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے. جان و مال کا تحفظ وفاقی اور صوبائی حکومتیں نہیں کر پا رہی ہیں سر، آپ کہاں کے ہرکولیس ہیں جو عوام کی جان و مال کا تحفظ فراہم کریں؟ بالکل آپ نے آپ شہری سہولیات کی فراہمی کر نہیں پا رہے. درست سوال کیا. بعض جگہوں پر جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. آپ پوچھیں کیوں؟ دیکھیں اگر سگنل صحیح نہیں ہوگا تو اس سے ایکسیڈنٹ ہوگا تو وہ ہمارے کھاتے میں ہے. اگر روڈ کے اندر کوئی ایسا گڑھا پڑا ہوا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ کا باعث بنتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے. کوئی برج فلائی اوور خدا نخواستہ ایسی سچویشن میں ہے کہ کولیپس کرنے کے قریب ہے اور اس کو ہم نہیں درست کر پا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے. تو جہاں پر انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جہاں پر شہری سہولتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور وہاں پر اگر جان و مال کی بات آتی ہے تو اس میں آبویسلی ہم ذمہ دار ہیں اور اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ جو سابق ناظمین ہیں، نعمت اللہ خان صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، پروفیشنلی آپ ان کی کارکردگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں کارکردگی کے حوالے سے تو آبویسلی جب نعمت اللہ صاحب تھے تو شہر میں کام ہوا ہے، اور جب مصطفیٰ کمال صاحب تھے تو شہر میں کام ہوا ہے، اور جب میں کام کر رہا ہوں تو آبویسلی اب بھی شہر میں کام ہو رہا ہے. اور ہم ایسے کوئی آئسولیشن میں کام نہیں کر رہے ہیں، بند کمرے میں بیٹھ کے کام نہیں کر رہے ہیں. جب ہم کام کرتے ہیں تو جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت ہوتی ہے. ہم کوئی اسکیم دیتے ہیں تو اخبار کے لوگوں کو دیتے ہیں، میڈیا کو دیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیتے ہیں. اس میں اگر کوئی سجیشنز آتی ہیں اس کو قبول کرتے ہیں. جو الیکٹڈ ایم این اے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا ایک عمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی ہے اس کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے کچھ سوچا اور اس کے بعد ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. مشاورت ضرور ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر مشاورت کے کوئی چیز ہونی بھی نہیں چاہیے. سن 2005 میں worldmayor.com نے نعمت اللہ خان صاحب کو دنیا کے چند بہترین میئرز میں سے ایک قرار دیا. یہ ویب سائٹ پہ کچھ کوٹس ہیں. دا میئر ہیز سیٹ اے پیس آف ڈیولپمنٹ ان دا سٹی. آف آل دا پریویس میئرز آف کراچی ان دا ریسنٹ پاسٹ, Mr. Nehmat Allah Khan has accomplished the most in terms of developing the city and not just providing lip services. Mr. Khan is a 70+ gentleman working non-stop. مصطفیٰ کمال صاحب اور ان کی جماعت کو اس بات سے اختلاف تھا, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو فیصلہ کرنا میڈیا کا کام ہے, عوام کا کام ہے کہ کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا. کیونکہ جب میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو آنے والے وقت میں راوی یہ سوال کہے گا اور مورخ لکھے گا کہ میرے پیریڈ میں کون سے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے اور کیا چیز بہتر ہوئی, کون سی چیز خراب ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوگوں پہ چھوڑنا چاہیے اور یہ تاریخ پر چھوڑنا چاہیے, اور اس کا سوال کوئی انڈیویجول یا انفرادی طور پہ دے بھی نہیں سکتا. ٹھیک ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں.